صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق علیہ. حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس حدیث کی یہ مجلس ہے. آج کی حدیث کا تعلق عام مسلمانوں کے حقوق سے ہے. ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب کا ایمانی رشتہ ہے، اور یقیناً خونی رشتے کی طرح ایمانی رشتے کی ایک اہمیت ہے. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں خونی رشتے سے اہم ایمانی رشتہ ہے، اور حضرات انبیاء کرام نے اسی ایمانی رشتے کی خوب محنت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں. جب ہم سب آپس میں ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی ہوئے، بھائی ٹھہرے، ہم سب کو چاہیے کہ بھائی بن کر رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا. بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث خطبے کے اندر ارشاد فرماتے لا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو. بغض اور نفرت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بغض اور نفرت کی بنیاد پر انسان اللہ کا بھی مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ متنفر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بندے سے نفرت ہو جاتی ہے. ہم کسی سے بغض نہ رکھیں. بغض رکھنے کی وجہ سے انسان ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. ہرگز وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ولی نہیں ہو سکتا جو کسی ایمان والے سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے. دوسری نصیحت فرمائی لا تحاسدوا، کوئی ایمان والا کسی سے حسد نہ رکھے، آپس میں حسد نہ کرو. حسد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر، خوشحالی کو دیکھ کر، اچھے حالات کو دیکھ کر جلنا. تمنی و زوال النعمہ، حسد کی تعریف کی جاتی ہے زوال نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا. مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے، مجھے وہ خوشحالی ملے یا نہ ملے، لیکن سامنے والے کی خوشحالی، سامنے والے کی دولت، سامنے والے کی ثروت، سامنے والے کی اچھی حالت ختم ہو جانی چاہیے. یہ بہت بری خصلت ہے. آج غیر لوگ ایمان والوں پر اس قدر حسد نہیں کر رہے جتنے آج ہم ایک اپنے بھائیوں پر حسد کرتے ہیں. حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الحسد یأکل الحسنات، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جلا ڈالتی ہے، اسی طریقے سے حسد کی بنیاد پر انسان کی نیکیاں جلتی چلی جاتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ہمارے پاس نیکیوں کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے. نیکیاں بھی نہیں ہیں. اگر کچھ نیکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کر کر کے ہم اپنی ان نیکیوں کو بھی ختم کر ڈالیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، حسد کی ہم سب سے حفاظت فرمائے. نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدابروا، کوئی کسی کو دیکھ کر پشت نہ پھیرا کرے. بڑی بری عادت ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں، دیندار کہلانے والے، دین سے تعلق رکھنے والے، دین کی محنت کرنے والے ایسے ہیں کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی وہ راستہ بدل لیتے ہیں، اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں.
کتنے ان کے پرانے تعلقات ہیں جن تعلقات کو صرف معمولی اختلاف کی بنیاد پر بھلا بیٹھے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بری خصلت سے امت کو روکا ہے، لا تدابرو، اور فرمایا ولا تقاطعوا، قطع تعلق مت کرو، کسی سے تعلق اور رشتے کو مت توڑو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے اپنے بھائی سے ترک تعلق کرے 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ بات بند کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی مسلمان سے وقتی طور پر کچھ نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کچھ نفرت پیدا ہو گئی، دل میں کدورت آ گئی، تو 3 دن تک ترک تعلق کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کی اجازت نہیں۔ لیکن واضح ہو کہ جب کہ یہ ترک تعلق دنیا کے کسی معاملے کی وجہ سے ہو، اگر دین کی کسی غرض کی بنیاد پر اور کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے اگر ترک تعلق کیا جا رہا ہے تو حضرات علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جن حدیثوں میں جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق سے، تعلق توڑنے سے منع فرمایا ہے، وہ مقامات ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں پر تعلق کا توڑنا دنیا کی غرض کی وجہ سے ہو، دین کی غرض کی بنیاد پر ہے، کسی کی اصلاح کی نیت سے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ کئی دن، کئی مہینے انہوں نے فلاں سے بات نہیں کی، بعض مرتبہ کی زندگی بھر بات نہیں کی، اس کے کسی گناہ سے ناراض ہو گئے، اس کی اور کسی ایسی حرکت سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ایسی حرکت سے ناراض ہو گئے، اس کی بنیاد پر تعلق کو توڑا جاوے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں، دنیا کے کسی جھگڑے کی وجہ سے، دنیا کی اور کسی مصلحت کی وجہ سے ترک تعلق کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایسے تمام بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف 2 شخصوں کے بارے میں جن 2 کے درمیان نفرت ہے، کوئی جھگڑا ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی ان کی مغفرت مت کرو۔ ان 2 کے درمیان جھگڑا ہے، ان دونوں کے درمیان نفرت ہے، ابھی ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی، انتظار کرو جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے، مصالحت نہیں کر لیتے، کمپرمائز نہیں کر لیتے، جب تک ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اگر ہم کسی سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ترک تعلق رکھتے ہیں اور اپنے کو جھکانا پسند نہیں کرتے، اور تو اس کی بنیاد پر بہت ممکن ہے کہ ہم اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، ہر کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اچھی دعا قرآن کریم میں سکھائی ہے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل میں کسی ایمان والے بھائی کے متعلق کینہ نہ پیدا کیجیے۔ ہم اس دعاؤں کا اہتمام کریں اور جو نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی ہے، ان نصیحتوں پر ہم خوب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب